یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا؟ شاید کہ تیری عقل کو اذیان ہو گیا، شاید کہ تیری عقل کو اذیان ہو گیا۔ جس نے نبی کو پالا وہ کافر تیرے لیے، جس نے نبی کو پالا وہ کافر تیرے لیے، اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا، قاتل حسین مسلمان ہو گیا۔ جس نے نبی کو پالا وہ کافر تیرے لیے، اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا۔ کہ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو صرف شہادتدار چاہیے۔ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو صرف شہادتدار چاہیے۔ اور کیا میں بھی جی سکوں گا؟ یہ بولا خدا کا دین، کیا میں بھی جی سکوں گا؟ یہ بولا خدا کا دین، شبیر کی زبان سے اقرار چاہیے، کیا میں بھی جی سکوں گا؟ یہ بولا خدا کا دین، شبیر کی زبان سے اقرار چاہیے۔ ارے کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں، کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں۔ 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، اور نفس علی کو کون خریدے گا جز خدا؟ نفس علی کو کون خریدے گا جز خدا؟ ارے جیسا ہے مال ویسا خریدا ہے۔ ضرور بات ہے جناب سجاد علیہ السلام کے حوالے سے کہ تھا عالم ملکوت میں عابد کا مصلی، تھا عالم ملکوت میں عابد کا مصلی، ٹھہرا جہاں سجاد وہاں ٹھہرا مصلی، ٹھہرا جہاں سجاد وہاں ٹھہرا مصلی، اور سجاد کا اللہ سے وہ قرب ہے واللہ، سجاد کا اللہ سے وہ قرب ہے واللہ۔ واجب ہے رسولوں پہ بھی عابد کا تولا، واجب ہے رسولوں پہ بھی عابد کا تولا۔ ارے گھر گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے، گھر گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے، دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے، گھر گھر میں مصلی، گھر گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے، گھر گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے، دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے۔ ایک بات اور دیکھ لیں کہ ایک پھول کے حوالے سے ہے کہ پھول کی کچھ خواہش ہے، پھر اس کے بعد جناب سکینہ کے حوالے سے کہ لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے، لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے، اور تعزیہ خانوں میں کس شان سے لاتے ہیں مجھے، اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے، اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے، اور میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے، میں جو گر جاؤں، میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے۔ ارے خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک آنا، خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا، میری معراج ہے غازی کے علم تک جانا۔ یہ پھول کی خواہش ہے۔ لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے، تعزیہ خانے میں کس شان سے لاتے ہیں مجھے، اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے، میں جو گر رہا ہوں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے۔ خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا، میری معراج ہے غازی کے علم تک جانا۔ درود مولا عباس کا ذکر ہو اور جناب سکینہ کا نہ ہو تو یہ ذرا سا ادھورا سا لگتا ہے کہ اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ۔ عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے،
احساس کی ایک نہج بلاغہ ہے سکینہ، احساس کی ایک نہج بلاغہ ہے سکینہ، یہ آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ، آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ، اور ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا، ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا، یہ عوج فقط تو نہیں پایا ہے سکینہ، یہ عوج فقط تو نہیں پایا ہے سکینہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مومن سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید باقر حسین ابن جعفر حسین، سید صادق حسین ابن باقر حسین جعفر علی، سید باقر حسین ابن جعفر علی، سید صادق حسین ابن باقر حسین کی روح کو ایثار کر دیں۔ جناب زینب کے حوالے مولا دیکھیں بطور خاص۔ علی کے لہجے میں کر کے کلام زینب نے، علی کے لہجے میں کر کے کلام زینب نے، علی کے لہجے میں کر کے کلام زینب نے، چلا دی قلب ستم پر حسام زینب نے، چلا دی قلب ستم پر حسام زینب نے۔ اس نے مطلب بطور خاص، ارے خوشا نصیب بسد رام زینب نے، اے خوشا نصیب بسد احترام زینب نے، ارے حبیب بھیجا ہے تم کو سلام زینب نے، اے حبیب بھیجا ہے تم کو سلام زینب نے۔ یہ بھی شعر بطور خاص، ارے علی کے لہجے میں خطبہ سنا کے کوفے میں، علی کے لہجے میں خطبہ سنا کے کوفے میں، کیا ہے کفر کا جینا حرام زینب نے، ارے کیا ہے کفر کا جینا حرام۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ کیا ہے کفر کا جینا حرام زینب نے، جو کربلا کی حقیقت سے لوگ واقف ہیں۔ دوسرا مصرع بطور خاص، جو کربلا کی حقیقت سے لوگ واقف ہیں، کیا ہے مقصد سرور کو عام زینب نے، کیا ہے مقصد سرور کو عام زینب نے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔
جہاں پہ رہتے تھے آلے رسول کے دشمن. دوسرا مصرع بطور خاص. جہاں پہ رہتے تھے آلے رسول کے دشمن اور وہیں عزا کا کیا اہتمام زینب نے. وہیں عزا کا کیا اہتمام زینب نے. جو تو نے چہرہ باطل کو بے نقاب کیا. جو تو نے چہرہ باطل کو بے نقاب کیا ہے سب سے ضروری یہ کام زینب نے. کیا ہے سب سے ضروری یہ کام زینب نے. آخری شعر سلسلے کا. بچھا کے فرش عزا خود یزید کے گھر میں. بچھا کے فرش عزا خود یزید کے گھر میں. یزیدیت سے لیا انتقام زینب نے. یزیدیت سے لیا انتقام زینب نے. خطابت کے فرائض کو انجام دینے کے لیے عالی جناب عزت مآب مولانا توصیف صاحب قبلہ امام جماعت علی بازار سے بس ادب گزارش ہے وہ آئے مرفوض ہوں اور اپنے اس کلام اپنے اس بیان سے سامعین کے قلوب منور فرمائیں. آپ سے گزارش ہے عظمت آل محمد کا صلوات پڑھ دیں. حاضرین محترم السلام علیکم. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید باقر حسین ابن جعفر علی مرحوم سید صادق حسین ابن باقر حسین کی ارواح کو سلام وللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بود الهمم ولا ينال غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمن لا تبرد ابدا. صلوات پڑھ دیں بر محمد. حاضرین نواز وازداران سرکار ابا عبداللہ الحسین
و ماتمداران غازی ابوالفضل العباس، عنوان کلام، سرنامہ کلام، رسول کی جو حدیث ہے وہ مولا امام حسین کے متعلق، اور صرف حسین کے متعلق نہیں ہے، قتل حسین کے متعلق ہے۔ قتل حسین کے متعلق اس حوالے سے ہے کہ مولا رسول خدا نے امام حسین کے قتل کے اندر جو حقیقت چھپی ہوئی ہے اور جو راز چھپا ہوا ہے اور جو کیفیت چھپی ہوئی ہے اس کا پتہ بتایا ہے۔ وہ اس عنوان سے بتایا ہے کہ ان لقتل الحسین، یقیناً حسین کے قتل سے حرارتن فی قلوب المؤمن، ایک حرارت ہے جو مومنین کے دلوں میں پیدا ہوگی، لا تبرد ابدا۔ ابد کا لفظ اگر آپ قرآن سے پوچھیں تو قرآن بتائے گا کہ جس کی انتہا نہ ملے، جس کی انتہا، جس کا اینڈ نہ ملے اسے ابد کہتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، لا تبرد ابدا، یہ حرارت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ لفظ کبھی ہماری مجبوری ہے کہنا تاکہ بات پہنچ جائے، ورنہ یہ جو حرارت ہے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ حرارت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ نبی نے فرمایا ہے۔ ترجمہ پہنچ گیا، تھوڑا سا تبصرہ میں مقدمے میں کر لوں۔ ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المومن، اس میں دو باتیں نبی نے بتائی ہیں، ایک ظرف بتایا ہے، ایک مظروف بتایا ہے۔ ایک شے ہے کہ جس میں پیدا ہوگی، ایک شے ہے جو پیدا ہوگی۔ توجہ رکھیے گا، ایک وہ شے ہے، ایک ظرف ہے اور ایک مظروف ہے۔ ایک وہ جگہ ہے جہاں پیدا ہونا ہے اور ایک وہ شے ہے جو پیدا ہونی ہے۔ توجہ رکھیے گا، انا لقتل الحسین حرارتن، حسین کے قتل کی حرارت کہاں پہنچے گی؟ مومن کے دلوں میں، مومن کے دلوں میں۔ توجہ رکھیے گا، اب یہ بات ایک معمولی سا بچہ بھی محسوس کرتا ہے کہ جیسے جیسے چیزیں بدلتی ہیں ویسے ویسے رکھنے کی جگہ بدلتی چلی جاتی ہے، جیسے جیسے چیزیں بدلتی چلی جاتی ہیں ویسے ویسے رکھنے کی جگہ بدلتی چلی جاتی ہے۔ میں ابھی یہاں سے لے کے 3rd فلور تک گیا، ہر جگہ میں نے دیکھا بالکل ویل فرنیش آپ نے مکان بنوایا ہے، الماری جوتے کے لیے بھی بنوائی ہے، الماری کپڑے کے لیے بھی بنوائی ہے، مگر جو الماری جوتے کے لیے ہے اس میں کپڑا نہیں ہے، جو کپڑے کے لیے ہے اس میں جوتا نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، الماری جوتے کے لیے بھی ہے، کفسے جوتے کے لیے بھی ہے، اور الماری کپڑے کے لیے بھی ہے۔ جو کپڑے کے لیے ہے اس میں جوتا نہیں ہے، جو جوتے کے لیے ہے اس میں کپڑا نہیں ہے، جو جگہ گہنے کے لیے ہے اس میں کپڑا نہیں ہے، جو جگہ کپڑے کی ہے وہاں پہ گہنا نہیں ہے۔ جیسے جیسے قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے سیفٹی کا اہتمام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے چیزوں کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے احتیاط بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب وہ شے کی قیمت کیا ہے آپ اس کی حفاظت سے پتہ لگائیے، آپ اس کی حفاظت سے پتہ لگائیے۔ اب میرے سامنے بینکوں کے افراد بھی بیٹھے، میری اس بات کی تائید کریں گے، جب اس بات کا اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ گھر میں محفوظ رہے گی تو بینک کے لاکر میں رکھی جاتی ہے، تب بینک کے لاکر میں رکھی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ محفوظ رہے۔ آپ کو معلوم ہے سب سے محفوظ جگہ خدا نے حسین کے محبت کی جو سمجھی وہ مومن کا دل تھا۔ ایک صلوات پڑھ گئے رحمت عالم، وہ مومن کا دل تھا۔ اب میرا عزیز و انسان بالمومن لا تبردو ابدا، حسین کے قتل کی حساسیت سب محسوس نہیں کریں گے۔ توجہ رکھیے گا، حسین حرارت کے معنی میرے نظروں کے سامنے وہ افراد بیٹھے ہیں جو باقاعدہ اردو سے واقف ہیں۔ حرارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی شے چولہے پہ رکھی جاتی ہے پکانے کے لیے، جب تک وہ اس حرارت سے متصل رہتی ہے اس میں جوش باقی رہتا ہے۔ یہی ہے نا، ادھر جہاں آپ نے فلیم بند کیا وہ حرارت ختم۔ کاش میں اپنی یہ بات پہنچا لے جاؤں، جہاں ادھر آپ نے وہ فلیم بند کیا، وہ سوئچ آف کیا، ادھر وہ حرارت، وہ جوش ختم۔
پروردگار عالم کے حبیب نے کہا ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المومن، میں بتا رہا ہوں، نبی نے فرمایا کہ میں بتا رہا ہوں حسین کے قتل سے مومن کے دل میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، جو کبھی خاموش نہیں ہوگی۔ کم از کم اس سے یہ نتیجہ تو نکالا جا سکتا ہے مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے زندگی کے کسی گوشے میں بھی حسین سے جدا نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت عالم، حسین سے جدا نہیں ہوتا، اگر جدا ہوگا حرارت ختم ہو جائے گی۔ لا تبردو ابدا، اور اس حرارت کو ہر انسان محسوس نہیں کر سکتا، اس کو محسوس کرنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں نے کل عروج بھائی کو عنوان سنا ہے، مجلس نہیں سنی ہے، عنوان سنا ہے، عنوان میں نے عروج بھائی کا سنا ہے، میں نے کہا نا ایمان شرط ہے حسین کی حرارت، قتل کی حرارت محسوس کرنے کی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، بڑا اچھا سا تبصرہ تھا، شاید عروج بھائی نے اس رخ پہ نظر نہیں دوڑائی اور اس رخ پہ عروج بھائی نے توجہ نہیں کی، ورنہ یہ نقطہ سب سے ظریف اس آیت کا یہی ہے کہ جو اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں کو قید میں رکھتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو عورتوں کو آزادی دیتا ہے، مردوں کو آزادی دیتا ہے، عورتوں کو قید میں رکھتا ہے۔ یہ ساری باتیں وہی کرتے ہیں، یا تو قرآن پڑھا نہیں ہے، اور اگر پڑھا ہے تو آیتیں ہٹا کے پڑھی ہے۔ توجہ رکھیے گا، یا تو قرآن پڑھا نہیں ہے، یا تو اس تعصب میں پڑھا ہے کہ آیتیں ہٹا کے پڑھی ہے، وگرنہ ساری آیتیں پڑھی ہوتی تو یہ آیت ضرور پڑھی ہوتی جو کل کا عنوان کلام تھا۔ اس میں خدا نے یہ نہیں کہا چاہے مرد ہو چاہے عورت، دونوں من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح انجام دے گا، خدا نے ایک ردیف میں لا کے بتا دیا، نہ تم بڑے ہو نہ وہ چھوٹی ہے۔ خدا نے ایک ردیف میں لا کے بتا دیا، نہ تم افضل ہو نہ وہ مفضول ہے، نہ تم افضل ہو نہ وہ مفضول ہے۔ انسان ہمیشہ کسی بھی مذہب پہ تبصرہ کرتا ہے تو اس مذہب کے آئیڈیل کو دیکھتا ہے۔ آ کے دیکھو ہمارے مذہب اسلام کی آئیڈیل خاتون جسے سیدہ کہتے ہیں، اگر عورتیں ناقص ہوتی تو سیدہ کی شادی سے کل ایمان کا ایمان مکمل نہ ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت عالم۔ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ، میں اپنا عنوان پہ رہوں، میں اپنا عنوان پہ رہوں، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِ۔ انسان قتل حسین سے، نبی نے فرمایا کہ قتل حسین سے مومن کے دل میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی، لا تبرد ابدا، جو کبھی خاموش نہیں ہوگی، کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ عجب معیار لطافت کلام نبی ہے کہ آپ دیکھیں کہ حسین کے قتل کی حرارت جب دل میں پیدا ہوگی تو انسان کیا کرے گا؟ توجہ رکھیے گا، حسین کے قتل کی حرارت، خدا نے اس کائنات میں، ایک بڑے بزرگ کا جملہ ہے، خدا نے اس کائنات میں ہر ادنا کو اعلیٰ پہ قربان ہونے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر میں اپنی بات پہنچا لے جاؤں، خدا نے اس کائنات میں ہر ادنا کو اعلیٰ پہ قربان ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہی ادنا کا اعلیٰ پہ قربان ہونا بتاتا ہے کہ اس نے اپنے کمال کو پا لیا۔ جب ادنا اعلیٰ کے لیے قربان ہوتا ہے تو رشد کی منزل کو جاتا ہے، کمال کی منزل کو جاتا ہے، منزل ارتقاء کو جاتا ہے۔ جب اعلیٰ ادنا کے لیے قربان ہوتا ہے تو تنزلی کی منزل کی طرف جاتا ہے۔ نہیں، تھوڑا سا بات میری مبہم ہے، میں اس کو واضح کر دوں۔ خدا نے جتنی کیٹیگریز رکھی ہیں، خدا نے جتنی کیٹیگریز رکھی ہیں، سب ادنا کو اعلیٰ کے لیے قربان کیا ہے۔ ذروں کو قربان کیا نباتات کے لیے، ذروں کو قربان کیا گیاہوں کے لیے، توجہ ہے کہ نہیں، پیڑ پودوں کے لیے۔ ذرہ پیڑ پودوں کے لیے قربان ہو گیا تو یہ اس کا کمال ہے۔ گیاہوں کو قربان کیا حیوانوں کے لیے، حیوانوں کو قربان کیا انسانوں کے لیے،
اب میری ترتیب اگر میں پہنچا لے جاؤں، ذروں کو قربان کیا گیاہوں کے لیے، گیاہوں کو قربان کیا حیوانوں کے لیے، حیوانوں کو قربان کیا انسانوں کے لیے، انسانوں کو قربان کیا اماموں کے لیے، انسانوں کو قربان کیا اماموں کے لیے۔ انسان اپنے امام کے لیے قربان ہوتا ہے؟ نہیں، کربلا میں دیکھ لے جو اپنے امام کے لیے قربان ہو گیا علیہ السلام بن گیا۔ میں نے بڑے مختصر میں ایک جملہ کہا ہے کہ ہر ادنا اعلیٰ کے لیے قربان ہوتا ہے، ہر ادنا۔ ذرہ جب اپنے وجود میں فنا ہو گیا اور اس نے اپنا وجود فنا کر دیا، تب وہ نباتات بنا، اس کے ایک پودا اگایا۔ اب اگر اس نے اپنا وجود پودے کے لیے فنا کر دیا، تب یہ جو فنا ہو گیا تو یہ گیاہوں کی شکل میں، پیڑ پودوں کی شکل میں دنیا کے سامنے۔ اب اگر یہ پیڑ پودا اپنے آپ کو یوں ہی چھوڑ دے، کسی حیوان کی زبان تک جانے نہ دے، کسی انسان کی زبان تک جانے نہ دے، یہی ہلاکت ہے، یہی ہلاکت ہے۔ لیکن اگر اس نے قربان کر دیا، کسی حیوان کے جسم میں خون بن کے دوڑنے لگا، کسی انسان کے جسم میں خون بن کے دوڑنے لگا۔ نہیں، میں دو ٹرمز استعمال کروں اسلام کی، ایک ہے ہلاکت، ایک ہے شہادت۔ میں لفظوں کو تبدیل کر رہا ہوں۔ اگر اپنے سے بلند کے لیے قربان ہو گئے تو شہادت، اپنے سے کمتر کے لیے قربان ہو گئے تو ہلاکت۔ جنہیں یہی دو مفہوم نہیں معلوم ہیں، وہی حیوانوں کے حوالے سے آواز بلند کرتے ہیں اور حیوانوں کو شہادت سے روک کر ہلاکت کے موضوع تک لے آتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، میں اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہر اپنے سے بلند کے لیے قربان ہو جانا شہادت ہے۔ حیوان جب انسان کے لیے قربان ہوا تو شہادت کی منزل تک پہنچا، انسان جب امام کے لیے قربان ہوا تو شہادت کی منزل تک پہنچا، امام جب خدا کے لیے قربان ہوا تو شہادت کی منزل تک پہنچا۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت عالم۔ امام جب خدا کے لیے قربان ہوا، امام حسین کا وجود کس کے لیے؟ ہم سب حسین کے لیے۔ حسین نے خود کو خدا کے لیے وقف کر دیا۔ اپنے سے کمتر کے لیے قربانی ہلاکت ہے۔ اب خدا نے آپ کو صرف اور صرف یا اپنے امام یا دین، خدا یا امام، خدا یا رسول، اگر اس کے لیے انسان خود کو فنا کر دے تو انسان منزل ارتقاء کی طرف ہے، مگر اگر اس نے اپنے آپ کو دولت کے لیے فنا کر دیا، ہلاکت ہے۔ عہدے کے لیے فنا کر دیا، ہلاکت ہے۔ کرسی کے لیے فنا کر دیا، ہلاکت ہے۔ مفہوم جدا ہے۔ ہمیشہ اپنے کو اپنے سے بلند کے لیے فنا کیا جائے۔ حسین نے خود کو خدا کے لیے فنا کیا ہے نا۔ اب توجہ رکھیے گا، ایک بڑا لطیف سا نقطہ ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے خود کو فنا کیا خدا کے لیے، لہٰذا اب خدا سے بلند کیا ہے؟ ہم نے تو اماموں تک لا کے مرحلہ چھوڑ دیا، حیوان انسانوں کے لیے، انسان اماموں کے لیے، امام خدا کے لیے۔ لہٰذا جب حسین نے خود کو خدا کے لیے فنا کر دیا تو خدا نے یہ ذمہ داری اپنے ذمے لے لی، خدا نے یہ ذمہ داری اپنے ذمے لے لی۔ سار اللہ وابن سارے، زیارت کا فقرہ ہے، سار اللہ وابن سارے۔ حسین تمہیں اگر تم نے اپنی قربانی میرے راہ میں دی ہے تو یاد رکھنا تمہارا انتقام میرے ذمے ہے، تمہارا انتقام میرے ذمے ہے، تمہارا انتقام میرے ذمے ہے۔ لہذا سار اللہ نے کربلا میں ابتدا کر دی، بقیت اللہ ظہور کے بعد تمام کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت عالم۔ سار اللہ نے کربلا میں ابتدا کر دی، بقیت اللہ ظہور کے بعد تمام کر دے گا۔ توجہ رکھیے گا میرے عزیزوں۔ تو ہر شے اپنے ادنا سے بلند کے لیے، یہ اشتباہ ہو جاتا ہے بس اوقات کہ ممبر پہ آنے کے بعد اگر توصیف میاں کہہ دے کہ حسین نے نماز کے لیے قربانی دی ہے، کہ نماز بچ جائے، روزہ بچ جائے، بہت بڑا فقرہ کہہ رہا ہوں، آن ایئر کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ کہاں تک بات جائے گی، کتنے اعتراضات ہوں گے، مگر بڑی ذمہ داری سے فقرہ کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک اشتباہ ہے جو یہ کہہ دے، میں اپنی زبان سے اگر کہہ دوں کہ حسین نے نماز کے لیے قربانی دی ہے۔ نماز جزو دین ہے، حسین کل دین ہے۔ آج میں اپنی بات پہنچا لے جاؤں، نماز جزو دین ہے، حسین کل دین ہے۔ جز
کل پہ قربان ہوتا ہے، کل جز پہ قربان نہیں ہوتا. توجہ رکھیے گا، نماز جزو دین ہے، حسین کل دین ہے. ہمیشہ جز کل پہ قربان ہوتا ہے، کل جز پہ قربان نہیں ہوتا. یہی وجہ تھی کربلا کے میدان میں جسے دنیا نے حسین سمجھا اسے عباس کی نگاہوں نے دین سمجھا. نہیں میرا جو فقرہ بڑا ہے، فقرہ بڑا ہے. جسے دنیا نے حسین سمجھا اسے نگاہ عباس نے دین سمجھا. عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، توجہ رکھیے گا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا. جا کے پڑھیں، مولا عباس نے مرثیہ پڑھا ہے، مولا عباس کے اشعار ارباب مقاتل نے لکھے ہیں. جب مولا عباس کا دایاں بازو قلم ہوا تو عباس نے ایک جملہ کہا، واللہ ان قطعتم یمینی انی اوہامی آبادان اندینی. یہ مولا عباس کا شعر ہے. دایاں بازو قلم ہونے کے بعد کیا کہا عباس نے؟ واللہ قسم خدا کی ان قطعتم یمینی، قسم خدا کی اگر میرا دایاں بازو بھی قلم ہو جائے، انی اوہامی بالتحقیق میں، بے شک میں، آبادن اندینی، اپنے دین کا دفاع کرتا رہوں گا. کون سا جملہ ہے یہ؟ عباس تمہیں نماز شب میں مولا متقیان نے ایک ہی تو دعا ہے، تمہیں نماز شب میں حسین کے لیے مانگا گیا. تمہیں نماز شب میں زہرا نے جو تمنا اور آرزو کی تمہیں بیٹا کہہ کر حسین کے لیے کی، تمہیں مانگا حسین کے لیے گیا، تم کہہ رہے کہ میں دین کا دفاع کروں گا. اے کاش دنیا عباس کے مقام کو سمجھ لے. تمہیں مانگا حسین کے لیے گیا، تم کہہ رہے ہو میں دین کا دفاع کروں گا. عجب نہیں، بازو قلم ہونے کے بعد میرا مولا کہ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جسے تم اب تک دین سمجھتے وہ دین کوئی اور نہیں، اگر اسے مجسم کر دیا جائے تو وہی حسین ہے. اگر دین کو مجسم کر دیا جائے تو وہ حسین کی شکل میں ہوگا. شاید اسی رخ پہ مولا عباس کے شعر پہ خواجہ کی نظر گئی تو کہا دی است حسین. شاید خواجہ کی، شاید اس درویش کی اسی رخ پہ نظر گئی عباس کے شعر پر، لہٰذا حسین کو دین سے جدا نہیں کیا بلکہ کہا دیاست حسین، دی پناست حسین. حسین ہی دین ہے، اور اگر دین سے حسین کو نکال لیا جائے تو خلیفہ وقت شرابی بچتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت عالم. ہر ادنا اپنے آلہ کے لیے قربان ہوتا ہے، ہر ادنا اپنے آلہ کے لیے قربان ہوتا ہے، اور ادنا آلہ کے لیے قربان ہو گیا تو یہی شہادت ہے. حسین فدا ہوئے خدا کے لیے، لہذا یہ ذمہ داری خدا نے اپنے تک رکھی. حسین نماز کے لیے نہیں ہے، اشتباہ ہے. نماز جزو دین ہے، حسین کل دین ہے. حسین کل دین ہے، مکمل دین ہے حسین. حسین نے کعبے کے لیے قربانی نہیں دی ہے. کاش میں اپنی بات پھر پہنچا لے جاؤں. دوسرا رخ منبر کی عطا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. حسین کل دین ہے. یہی وجہ ہے کہ کعبہ تب تک کعبہ نہ ہو. آپ مجھے یہ بتائیے، یہاں مجلس ہو رہی ہے، یہ مکان ہے، اس مکان کی اہمیت زیادہ ہے کہ اس میں رہنے والے مکین کی اہمیت زیادہ ہے؟ اب 2 دونی 4 والی بالکل سامنے کی مثال. یہ مکان ہے، اس کی اہمیت اور قیمت زیادہ ہے یا اس میں رہنے والے مکین کی اہمیت و قیمت زیادہ ہے؟ اگر آپ کہیں گے مکان کی تو زلزلے میں مکان سے نکل کیوں رہے ہیں؟ جو رکھے گا. اگر اس مکان کی قیمت زیادہ ہے تو جان دے کے بچائیے، جان دے کے بچائیے کہ چھت گرنے نہ پائے. آپ تو بیوی بچے کو لے کر میدان میں آ گئے، اما یہ گر جائے جان بچ جائے. تو آپ کا یہ عمل بتا رہا ہے مکان کی قیمت نہیں ہے، اصل قیمت مکین کی ہے. اگر کعبہ مکین ہے، مکان ہے تو مکین تلاش کرو کون ہے. اگر کعبہ مکان ہے تو مکین تلاش کرو. یہی وجہ تھی کہ حسین مکے سے نکلتے نکلتے کہہ گئے تم کعبے کا طواف کر رہے ہو، روح کعبہ مکے سے جا رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت عالم.
مکے سے نکلتے وقت پورا مجمع کعبے کی طرف جا رہا. حسین کہہ رہا کہاں؟ روح کعبہ مکے سے جا رہی ہے, روح کعبہ مکے سے جا رہی ہے. تم سمجھ رہے ہو کعبہ محترم ہے؟ نہیں. تم سمجھ رہے ہو کعبہ محترم ہے؟ نہیں. پھر مولا عباس کا ایک جملہ یاد آ گیا, قسم خدا کی, تم سمجھ رہے ہو کعبہ محترم ہے؟ نہیں, اشتباہ ہے تمہارا. کعبہ محترم نہیں ہے. اگر کعبہ محترم ہوتا تو کعبے کی چھت سے مولا عباس کبھی نہ کہتے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بلمس بیتا اصبح قبلۃ. تمام تعریفیں اس خدا کی ہے. الحمدللہ الذی شرف ھذا, تمام تعریفیں تو اس خدا کی ہے جس نے اس مکان کو حسین کے باپ کے قدموں کے صدقے میں شرف بخشا. تمام تعریف. عباس کا جملہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بلمس بیتا اصبح قبلۃ. تمام تعریفیں تو اس خدا کی ہے جس نے اس مکان کعبے کو حسین کے باپ علی کے صدقے میں شرف بخشا. من کان بلمس بیتا اصبح قبلۃ, جو کل تک بت خانہ تھا مگر آج قبلہ ہو گیا. تو حسین کل دین کا نام ہے, کل دین کا نام ہے. اب نتیجے کی منزل پہ, پیغام کی منزل پہ آ گیا. حسین کل دین کا نام ہے. نبی کعبے کے قریب گئے, جانے کے بعد کہا اے بیت خدا, توجہ رکھیے گا, اے بیت خدا تیری حرمت بہت ہے, اے بیت خدا تیری حرمت بہت ہے, مگر جس دل میں علی پایا جائے اس سے زیادہ نہیں ہے. اب پیغام کی منزل ہے. اے بیت خدا تیری حرمت بہت زیادہ ہے, مگر جس دل میں اہل بیت کی محبت مومن کے دل سے زیادہ نہیں ہے. اچھا یا نبی اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ کہنا یہی چاہتا ہوں جس نے ایک مومن کے دل کو توڑا گویا اس نے کعبے کو منہدم کیا. اسی تھوڑی سی سکون کی مجھے امید تھی اور وہ ہے, مطلب پیغام پہنچے گا. جس نے ایک مومن کے دل کو توڑا اس نے گویا کعبے کو منہدم کیا. اچھا یا نبی اللہ پھر کہ مومن کے دل کی اہمیت کعبے سے زیادہ ہے. اچھا جناب موسیٰ نے خدا سے پوچھا خدایا, سوال ہے, اب سوال کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, پروردگارہ اگر تو اس دنیا میں آ جائے, تجھے مخلوق بننے کا موقع ملے, تو کون سا کام کرنا چاہے گا؟ ایک رخ فضائل کا اور بیان کر دوں. اگر اس دنیا میں آ کے خدایا تجھے کچھ کرنا ہو تو تو کیا کرنا چاہے گا؟ کل لوگوں کی مشکل کشائی, لوگوں کی مشکلات کو دور کرنا, لوگوں کی مشکل کشائی, لوگوں کی مشکلات کو دور کرنا. لہذا جس نے اپنا یہ شعار بنا لیا اور مشکل کشا بن گیا, پھر اس کا ہاتھ نہیں ید اللہ بن گیا. ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد. اس کا ہاتھ نہیں, ید اللہ ہو گیا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ خدا اگر اس روئے زمین پر آنے کے بعد موسیٰ نے پوچھا پروردگارہ اگر کوئی ایک کام تو کرنا چاہے گا تو کیا ہے؟ کہا کہ لوگوں کی مشکلات کو دور کرنا, لوگوں کی مشکلات کو دور کرنا, لوگوں کی عزت اور احترام کرنا. اگر مومن کے دل کی اہمیت کعبے سے زیادہ ہے. ایک بڑے بزرگ کا عارف کا جملہ ہے کہ مومن کا دل امام زمانہ کی مسجد ہے. مسجد امام زمان ہے. لہذا تھوڑا سا اس بات کا خوف رہے کہ اسے نہ توڑا جائے. توجہ رکھیے گا, ہم بسا اوقات اصل بھول جاتے ہیں, فرع اور شاخوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. مثال دے دوں, زندہ مثال دوں, پہنچے گی آپ تک.
اس مجلس کی اصل کیا ہے، شاخ کیا ہے؟ اس مجلس کی اصل کیا ہے اور شاخ کیا ہے؟ اب میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں، اگر صحیح ہے تو میرے ساتھ رہیے گا، ورنہ مجلس بات متوجہ کر دیجئے گا۔ اس مجلس کی اصل ہے ذکر اہل بیت، مرثیہ جو پہلے ہوا، پیش خانی، تقریر، نوحہ خوانی، سینہ زنی، یہ اصل مجلس ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ شاخ مجلس کیا ہے؟ لاؤڈ اسپیکر، شاخ ہے۔ اچھا قالین، میں تھوڑا سا آگے بڑھوں، اچھا تبرک، اچھی نیاز، نیاز میں اچھا کھانا، یہ سب شاخ مجلس ہے، اصل مجلس نہیں ہے۔ ذکر حسین کے صدقے میں ملا ہے۔ اگر حسین کا تذکرہ نہ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی کہ 400 لوگوں کو بلا کے کھلاتے۔ یہ ذکر حسین کا صدقہ تھا کہ بلایا، تو اصل ہے ذکر حسین، شاخ ہے تبرک، نیاز۔ اب آپ خود نظر اٹھا کے دیکھیں، اصل پہ کتنے لوگ ہیں، شاخ پہ کتنے لوگ؟ ایک صلوات پڑھ دے عظمت جو ہے کہ نہیں ہے؟ ہر شے ایک اصل ہے، ایک شاخ ہے، اصل ہے، ایک شاخ ہے کہ نہیں ہے؟ انسان بسا اوقات اصل بھول جاتا ہے۔ شاخ کی طرف حسین نے اتنا نوازا ہے، قسم خدا کی تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آ کے ذکر حسین سنے گا اسے عزت سے کھلایا جاتا ہے، اسے عزت سے کھلایا۔ ارے حسین نے تو کھلانے کا حالت مسافرت میں حسین نے حر کے لشکر کی مہمان نوازی کر کے بتایا ہے، حسینی وہی ہوگا جو مہمان نواز ہوگا، حسینی وہی ہوگا جو مہمان نواز ہوگا۔ میرا تذکرہ سنو، تذکرے کے صدقے میں سب کچھ تمہیں ملے گا، لیکن بسا اوقات ہم کیا کرتے ہیں، اصل بھول جاتے ہیں اور شاخوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، شاخوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام، اب نتیجہ دے کے اپنی گفتگو، ہمارے چھٹے امام ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، امام کے ساتھ ایک شخص اور تھا۔ موضوع میرا فراموش نہ ہو، مومن کی مشکل کشائی، مومن کی حاجت روائی، مومن کی مشکلات میں ہاتھ بٹانا، مومن کا بازو بن جانا۔ مولا طواف کر رہے ہیں، ایک شخص اور ہے، مستحب طواف، واجب طواف نہیں، مستحب طواف مولا کے ساتھ ایک شخص اور کر رہا ہے۔ جو دوسرا شخص مولا کے ساتھ طواف کر رہا ہے، جب وہ طواف کرتا ہوا آگے بڑھا، ایک شخص نے اشارے سے اسے بلایا۔ اب جو بھی اشارہ رہا، اشارے سے اسے بلایا، اس نے طواف جاری رکھا۔ پھر جیسے ہی وہ اس مقام تک پہنچا جہاں وہ کھڑا تھا، اس نے پھر اشارے سے بلایا، انہوں نے پھر طواف جاری رکھا۔ پھر اس نے اشارے سے بلایا، انہوں نے پھر طواف جاری رکھا۔ جب 7 طواف ہو گئے، تب امام نے پوچھا کیا کہہ رہا تھا؟ کہ اسے کچھ کام تھا مجھ سے۔ کہا کسی برادر مومن کی حاجت روائی کرنا 10 طواف سے بہتر ہے۔ خانہ کعبہ کے 10 دفعہ طواف سے بہتر ہے۔ توجہ رکھیے گا، اصل ہے یہ اصل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مومن کا دل نہ ٹوٹنے پائے، مومن کا دل نہ ٹوٹنے پائے، اس لیے کہ اس کی حرمت و عظمت نبی نے بتایا کعبے سے زیادہ ہے۔ میرا امام بتا رہا ہے کہ اگر تم اس کی حاجت روائی کر دیتے تو 10 خانہ کعبہ کے طواف سے بہتر تھا، 10 خانہ کعبہ کے طواف سے بہتر تھا اگر اس کی تم حاجت روائی کر دیتے۔ یہ اہل بیت کا بڑا کرم ہے ہم پہ۔ یہ اگر اہل بیت کا سایہ ہمارے سروں پہ نہ ہونا تو ایک لمحے کے لیے بھی ہم بچے نہ۔ آیت اللہ بہاؤالدین، بس نتیجہ دے کے مجلس تمام کرتا ہے۔ آیت اللہ بہاؤالدین معصومہ قم کے حرم میں ان کی قبر ہے، عارف تھے، ایک شخص تھا تہران کا، پہلے کردار کچھ اور تھا، محبت حسین میں کردار 180 ڈگری بدل گیا۔ محبت حسین میں کردار 180 ڈگری بدلا۔ جب کردار تبدیل ہو گیا تو اکثر آیت اللہ بہاؤالدین کی خدمت میں وہ جایا کرتا تھا۔
آیت اللہ بہاء الدین اپنے شاگردوں سے کہتے تھے جب یہ آیا کرے اور کوئی بات کہا کرے تو اس کی بات کو لکھ لیا کرو. یہ کوئی بات ایسے ہی نہیں کہتا, اس کی بات میں پیغام ہوتا ہے. اب آیت اللہ بہاء الدین کے درمیان شاگردوں کے بیچ میں اس نے ایک جملہ کہا, اگر ایک لمحے کے لیے بھی امام وقت کی ولایت ہمارے سروں سے ہٹ جائے تو ہم سب طلحہ اور زبیر ہو جائیں. ختم ہو گئے مجلس. ایک لمحے کے لیے بھی امام وقت کی ولایت ہمارے سروں سے ہٹ جائے تو ہم سب طلحہ اور زبیر ہو جائیں. جب تک علی کی ولایت کے سائے میں تھا زبیر, علی کے ساتھ ساتھ تھا. جہاں ولایت علی سے دور ہوا مد مقابل آ کے کھڑا ہو گیا, مد مقابل آ کے کھڑا ہو گیا. سمجھ میں آیا ولایت کتنی اہم ہے؟ اور یہی وہ نعمت ہے جو شیطان سب سے پہلے چھیننا چاہتا ہے. سب کچھ ہوئے, ولایت اس تک نہ پہنچے. اہل بیت کی محبت سے دور کر دو, اور اہل بیت کی محبت سے دور ہونے کا نتیجہ پھر کچھ نہیں بچتا آپ کے پاس, سب کچھ چلا گیا. ہاں اگر محبت اہل بیت ہے تو سب کچھ چلا جائے مگر پھر بھی آپ سرخرو ہیں, پھر بھی آپ سرخرو ہیں. آپ کو پتہ ہے کربلا میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کا سب کچھ چلا گیا مگر پھر بھی سرخرو ہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ولایت حسین سے متمسک تھے. کچھ ناموس ایسی تھی جنہوں نے کربلا میں بھیج جانے والے انصار کو غیرت دلائی. ایک جملہ بڑا غیر معقول ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں لائق مشورہ نہیں ہیں. یہ ناموس کا ہی کردار تھا جس نے غیرت دلا کر زہیرقین کو کربلا تک بھیجا تھا. ناموس کا ہی کردار تھا جس نے غیرت دلا کر حبیب کو کربلا تک بھیجا تھا. دیکھنا یہ ہے کہ وہ ناموس سیرت سیدہ کے سائے میں زندگی گزار رہی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. ایک سے دو مثال میں ناموس کی دے کر اپنے مجلس تمام کر دوں. کربلا میں ایک ہی ناموس شہید ہوئی ہے, ایک عورت. سارے مرد شہید ہوئے یا بچے قتل ہوئے, اور بچیوں کا جہاں تذکرہ آتا ہے تو دو ہی بچے کا تذکرہ مجھے ملا. مسلم کی بیٹی شام غریبہ میں قتل ہوئی ہے, حسین کی بیٹی شام میں قتل ہوئی ہے. میں نہیں کہتا سکینہ مر گئی, سب قتل کیا گیا ہے. سکینہ کو قتل کیا گیا. دو بیٹیوں کا تذکرہ مجھے جو ملا, ایک مسلم کی بیٹی, ایک حسین کی بیٹی. مسلم کی بیٹی کو گھوڑوں کی ٹاپوں نے مار دیا. شام غریبہ میں جب خیمے جلے اور گھوڑ سوار گھوڑوں پہ سوار ہو کر آئے سامان کو لوٹنے کے لیے خیموں کو, تو بیویاں جب ایک خیمے سے دوسرے خیموں میں گئی ہیں تو بیوہ مسلم کا ہاتھ, بچی کا ہاتھ بیوہ مسلم کے ہاتھ سے چھوٹا. یہ بچی ایک لمحے کے لیے ماں سے دور ہوئی. اب جب یہ گھوڑ سوار واپس گئے تو شام غریبہ کے اندھیرے میں جب بیوہ مسلم نے تلاش کیا میری بچی عاتقہ تم کہاں ہو, اور زمین کربلا میں اپنی بچی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب بازو پہ شانوں پہ ہاتھ پہنچا تو سب سے پہلے آسمان کا رخ کر کے کہا خدایا تیرا شکر میری بچی مل گئی. اب جب بچی تک پہنچی ہے بیوہ مسلم تو کیا دیکھا, نہ عاتقہ بولتی ہیں, نہ کلام کرتی ہیں, نہ باتیں کرتی ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی محسوس کیا میری بچی تو شام غریبہ میں مر گئی. میری بچی, جناب مسلم کی زوجہ بیوہ مسلم کہتی ہے میری بچی تو شام غریبہ میں مر گئی. اب جب بیوہ مسلم نے سوچا شاید کسی نے تلوار مار دی ہوگی, شاید کسی نے خنجر مار دیا ہوگا, شاید کسی نے غرز مار دی ہوگی, شاید کسی نے برچھی ماری ہوگی. اب جب زخموں کو تلاش کرنا شروع کیا, تلوار کا زخم نہ ملا, نیزوں کا زخم نہ ملا, بھالوں کا زخم نہ ملا, البتہ سینوں پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان ملے. قیامت نہیں ہو گئی, مسلم کی بیٹی گھوڑوں کی ٹاپوں سے شام غریبہ میں مر گئی. حسین کی بیٹی شمر کے تماچوں سے شام میں مر گئی. اجرکم علی الزہرا, اجرکم علی الزہرا. دو بچیوں کا تذکرہ اور کچھ بچوں کا تذکرہ ملتا ہے جو کربلا میں شہید ہوئے, مگر مستور, جس مستور کا ایک اکیلی مستور کا تذکرہ ملا وہ ایک اکیلی عورت ہے جو کربلا میں شہیدہ ہے, جو کربلا میں شہید ہوئی ہے. وہ آپ کو معلوم ہے کون ہے؟
وہ وہب کی بیوی ہے، وہب قلبی. 17 دن ہوئے ہیں شادی کو، عین جوانی کا عالم ہے، مسیحی ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، مگر عجب نور ایمان. نبی نے کہا تھا نا ان الحسین مصباح الہدی، یہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے، جو جو اس چراغ سے قریب ہوگا خود بخود روشن ہوگا. حسین کا حبیب سے قریب ہونا تھا کہ حبیب کا دل روشن ہو گیا کہ مولا اب میرا اور آپ کا راستہ ایک ہے. حبیب چلے آئے، مگر میرے عزیزوں جب عباس نے خیمے لگائے ہیں نا تو انصار کے خیمے تو الگ لگیں گے، انصار کے خیمے تو الگ لگیں گے. زینب کا خیمہ الگ ہوگا، بنی ہاشم کا خیمہ الگ ہوگا. وہب اپنے خیمے کے دہلیز پر بیٹھا بار بار یہ کہتا ہے، اس کی ماں بار بار کہتی ہے چلے جاؤ وہب، اب بہت دیر ہو گئی، اپنی جان قربان کر دو. جب اٹھتا تب زوجہ دامن پکڑ لیتی. کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ بار بار ایک طرف ماں ہے کہ اصرار کرتی ہے، دوسری طرف زوجہ ہے کہ روکتی ہے. ایک مرتبہ اس کی زوجہ نے کہا میں آپ کو جانے دوں گی، میں آپ کو روکوں گی نہیں، بس آپ مجھے حسین کے پاس لے چلیں، بس آپ مجھے حسین کے پاس لے چلیں. اس نے ہاتھ پکڑا زوجہ کا، لے کے حسین کے پاس آئے. کہ مولا میری ماں یہ چاہتی ہے کہ میں اپنی جان آپ پہ قربان کر دوں، مگر یہ میرا دامن پکڑے ہوئے ہے، یہ مجھے تب تک اجازت نہیں دیتی کہ جب تک آپ سے ملاقات نہیں کر لے گی. حسین سر کو جھکائے کہ بتاؤ کیا بات ہے. کہ مولا میں اس کا دامن نہیں پکڑوں گی، اسے روکوں گی نہیں، مگر مولا بس میں چاہتی ہوں 2 چھوٹے چھوٹے آپ مجھ سے وعدے کر لیں. کہ بتاؤ وہ وعدہ کون سے؟ کا پہلا وعدہ مولا یہ کریے جب یہ شہید ہو جائے گا یہ تو جنت میں جائے گا، اس کو تو جنت میں مقام رفیع عنایت ہوگا. مولا آپ وعدہ کریے، آپ جوانان جنت کے سردار ہیں، آپ وعدہ کر لیجیے اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، مجھے ساتھ لے کر جائے گا. مولا یہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، مجھے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا. جوانان جنت کے سردار نے بشارت دے دی، میں حسین وعدہ کرتا ہوں یہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. کا مولا میرا دوسرا وعدہ، میرا دوسرا مجھ سے وعدہ یہ کر لیجئے کہ جب یہ شہید ہو جائے گا نا، میں جوان مستور ہوں، مجھے اپنے خیمے میں بڑا ڈر لگتا ہے، مولا مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں زینب کے خیمے تک چلی آؤں. مولا میں زینب کے خیمے تک چلی اور تڑپ گیا. وہب اپنی زوجہ سے کہتا خبردار، کہاں تم کہاں زینب. کہا وہب تمہیں نہیں پتا، عرب جب جنگ جیت جاتے ہیں تو عورتوں کو کنیز بناتے ہیں. کون زینب کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے گا؟ مگر مجھے کنیز بنایا جائے گا. میں نے کہا وارے زوجہ وہب تیرا اعتبار، تجھے یقین تھا کہ زینب کی چادر نہ چھنے گی، مگر آگے دیکھ سب سے پہلے جس سر سے چادر چھینی گئی وہ خود زینب کا سر تھا، جس سر سے سب سے پہلے چادر چھینی گئی. جب یہ 2 وعدہ مولا حسین نے کر لیا نا، ایک مرتبہ اس نے کہا جاؤ وہب اجازت ہے. ایک مرتبہ وہب میدان قتال میں آیا. وہب نے آنے کے بعد جہاد کیا. جہاد کرنے کے بعد جب وہب نڈھال ہو کے گرا ہے، ایک مرتبہ نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو اس کی زوجہ اس کے ارد گرد ہے. ایک چوب خیمہ لے کر، ایک عمود خیمہ لے کر زوجہ وہب کا طواف کر رہی ہے. چھوڑ دو میرے والی و وارث کو، نہ تمہیں قتل کرتی ہوں. زوجہ وہب نے چوب خیمہ لے کر حملہ کیا. اب وہب کی غیرت کو جلال آیا، لوٹ جا خیمے میں. تم مقتل تک کیوں چلی آئی؟ کہ مجھے مقتل تک آنے کے لیے حسین کے جملے نے مجبور کر دیا. تمہیں پتا ہے وہب جب تم چلے آئے میں نے دیکھا حسین اپنا سر پیٹ رہے ہیں. واقلتا ناصرہ، واقلتا ناصرہ. ہائے حسین کی غربت، جس کے مددگار بڑے کم ہیں، جس کے مددگار بڑے تھوڑے ہیں. میں نے یہ جملہ مولا سے سنا، میں بھی تمہارے ساتھ مقتل تک چلی آئی. اللہ اللہ، پہلی خاتون تھی جسے وہب کے ساتھ شہید کیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. یا حسین. حاضرین گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید باقر حسین ابن جعفر علی، سید صادق حسین ابن باقر حسین کی ارواح کو اصال فرما دیں.
یا حسین. افسوس کے سب مر گئے کوئی نہیں زندہ
اور گھر لٹ گیا پردے سے میں زہرا علی کا حسین کے پاس خط لے کے کب آیا ہے؟ سب شہید ہو گئے، شہادت علی اصغر بھی شہید ہو گئے. قاصد صغرا نے خط لے کے امام حسین کے پاس سماعت فرمایا. تقدیر کی یہ کیسی جفا ہے، مہندی کے وضع خون ہتھیلی میں لگا ہے، اور وہ قاسم گل روح ہے میرا راج دولارا. اس رنج و مصائب سے کمر ٹوٹ گئی ہے. میں روتا ہوں جب بھائی پہ ہنستے ہیں آدھا. صغرا کو کچھ نہیں معلوم ہے. امام حسین سب کے کی شہادت کو بیان کر رہے ہیں. ہائے بول
باپ نے برچھی کیا نیت سے جو کھینچا اور لو ساتھ میں برچھی کے نکل آیا کلیجا اور یہ خون میں تر ہے اسی اکبر کا جنازہ شہادت بیان کر رہے ہیں علی اکبر کی، جناب قاسم کی، مولانا محمد کی، جناب عباس کی. اب خیمے کے اندر کا حال امام حسین بیان کر رہے ہیں. سماعت فرمائیے بھی بند غضب سی مصیبت یہ پڑی ہے اور معصوم کی جان پیاس سے ہو تو پہ رکی ہے صد ہے فیکے بے ہوش ہے نادان سکینہ اب امام حسین پہ جو مصیبت ہوئی قاصد سے خود امام حسین بیان کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے بطور خاص یہ بھی من حاضر کر رہے ہیں. خود امام حسین بیان کرنے جا رہے ہیں میرے مصیبت. حیوانوں پہ جس تیر کو چلتے نہیں دیکھا اس تیر سے ہائے میرے بے شیر کو مارا ہر ایک باپ کی آغوش میں ہی مر گیا بچہ چلانے لگا, چلا کے رونے لگا. پھر اس نے جناب علی اصغر کا کرتا نکال کے دیا. ایک بہن نے اپنے بھائی کے لیے بھیجا ہے, وہ کرتے کا ذکر بند میں حاضر ہے بطور خاص سماعت. یہ بھی بن حاضر کر رہے ہیں. دیکھیں
ارے شے بولے کہ تو لایا ہے اس کے لیے کپڑا، ارے سچ یہ ہے کہ اس نے تو کفن تک نہیں پایا۔ تصور شرط ہے۔ اب کرتا لے کے امام حسین جو ہے قبر علی اصغر میں پہنچے ہیں، بطور خاص بل حاضر کر ایک بہن نے بھیجا ہے اپنے بھائی کے چھوٹے بھائی کو کرتا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں قاصد سے کہوں کیا، ارے کیا کہہ دوں کہ بے شیر گیا دشت میں مارا۔ زمین کو چھوڑ دے، اب میں بھی شہادت کے اوپر فائز ہونے جا رہا ہوں۔ بل حاضر کریں، دیکھیں یہ بھی بن پڑھے مریضا یہ بولے شہوالا قاصد صغرا قاصد صغرا۔ ہائے جب تربت اصغر سے اٹھے سید والا، جب تربت اصغر سے اٹھے سید والا، ہائے فرمایا یہ قاصد سے کہ اے بھائی چلا جا، فرمایا کہ قاصد سے اے بھائی چلا جا، اس دشت میں ہونا ہے قیامت کا نظارہ، ارے کچھ دیر میں کٹ جائے گا سر تن سے ہمارا، ارے ہے جان حسین بن علی آخری ہدیہ، مختہ بے شک انہا قاصد صغرا پڑھ کے مریضا یہ بولے شہوالا قاصد صغرا
ہر بچی سے میری کہے نہ کہ با گیا مارا، ارے اب تو بھی سکینہ کی طرح ہوگی یتیمہ۔ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم ابن عبداللہ، السلام علیکم ابن شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا لیت انی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ مومن سے گزارش ہے کہ فرشہ میں تشریف رکھے اور چائے نوش فرمائے اور ایک اور مرحوم باہر سے لیتے جعفر علی اور ساجد حسین نے باہر سے جعفر علی اور ساجد حسین نے باہر سے کو چاہ کے ہم نے اور مجھے سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ کل شب میں 9:30 بجے اسی اذان خانے میں